شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کے سیاحت کے شعبے میں زر مبادلہ کمانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے لیے جامع سیکیورٹی منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ آج پارلیمانی نظام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور جنوبی کوریا میں آج ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے ایک میچ میں پاکستان نے جاپان کو 39 کے مقابلے میں 79 گول سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے فوری عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی سیاحتی زون بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان کے سیاحتی مقامات پر آمد و رفت آسان بنانے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک ٹورزم برانڈ کے طور پر بیرون ملک متعارف کروایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اندرون ملک سیاحت اور ملکی سیاحوں کی تفریحی مقامات پر آمد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی شعبے میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل اور لازوال مناظر فطرت سے مالا مال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شعبۂ سیاحت میں زر مبادلہ کمانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ اشتعال انگیز اور گمراہ کن پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، جو جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے قیام کے 52ویں سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق اور استحقاق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اور وہ بھارت کی جانب سے اس کے تنگ نظری پر مبنی جغرافیائی سیاسی مقاصد کے حصول میں پانی کو ہتھیار بنانے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کو معطل کرنے کا غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام بلا جواز ہے، اور پاکستان عالمی قوانین اور معاہدے کی شقوں کی بھارتی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تمام متعلقہ بین الاقوامی اور قانونی فورمز کو متحرک کرتا رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے 24 کروڑ عوام کو بھارتی آبی دہشت گردی کے ذریعے ہرگز یرغمال بنانے نہیں دے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت سمیت اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات کے لیے پرعزم ہے، اور ہم عزت اور وقار کی بنیاد پر امن پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے بارے میں چوتھی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسپین کے شہر سیول روانہ ہو گئے ہیں، جو کل شروع ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں مختلف ملکوں کے رہنماؤں، پالیسی سازوں اور ترقیاتی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوگی۔ شرکاء ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے لیے جدید اور پائیدار مالیاتی حکمت عملی کی تیاری اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کو تیز کرنے کی کوششوں پر غور کریں گے۔ وزیر خزانہ اپنے دورے کے دوران کانفرنس میں شرکت کے علاوہ کئی اہم عالمی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت 2035 تک پاکستان کی معیشت کو $10 کھرب تک لے جانے کے ہدف پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ترقیاتی ماڈل برآمدات کے ذریعے معاشی ترقی کا عمل تیز کرنے پر مبنی ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और निगरानी को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। ये बात उन्होंने G6 इस्लामाबाद में मरकज़ी इमाम बारगाह का दौरा करते हुए कही, जहां उन्होंने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में उनकी दरख्वास्त पर फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि फ़ौज सूबों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। आज पार्लिमानी निज़ाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 1889 में इस तारीख की निशानदही करता है जब बैनुल पार्लिमानी यूनियन की बुनियाद रखी गई थी। इस साल दिन का मौजू है सिनफी मसावात के हुसूल के लिए अमली इक़दामात। और आज जनूबी कोरिया में एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के एक मैच में पाकिस्तान ने जापान को 39 के मुकाबले में 79 गोल से हरा दिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान की ये मुसलसल चौथी कामयाबी है। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच कल मालदीव के खिलाफ खेलेगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।